برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا۔ یہ کل بھی مرد آباد تھا، یہ اب بھی مرد آباد ہے، حسین زندہ باد۔ یزید اس پورے نظام کا نتیجہ تھا جو اس سے پہلے آ رہا تھا، لیکن اس نظام میں جو گاہے گاہے تبدیلیاں آ رہی تھیں اسے دنیا نے نہیں پہچانا تھا جب تک یزید سامنے نہیں آ گیا۔ میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کروں گا کہ صورت احوال یہ ہوتی ہے، بہت سے حضرات نے یہاں بھی دیکھا ہوگا بادام جن درختوں پہ لگتا ہے وہ اس کا ایک مخصوص شکل ہے اس پودے کی، تو اب ہمارے یہاں بعض علاقوں میں بادام کی کاشت وسیع پیمانے پہ ہوتی ہے، درخت کا بیج بویا گیا، پودے نکلے، ایک جیسے پودے ایک باغیچے کے اندر، ایک باغ میں بہت سے ایک جیسے پودے ہیں، یکساں انداز سے وہ پروان چڑھتے رہے، مالی حرک کی پرورش کرتا رہا، ہر پودے کو پروان چڑھاتا رہا، ہوتے ہوتے ان کے اندر پتے آئے، شاخیں ہوئیں، پھول آئے، پھول کے بعد پھل آیا۔ اب پھل جب تیار ہوا تو اس کے بعد اچانک پتہ چلا کہ اس پھل میں سے ایک درخت کا پھل وہ ہے جو کڑوا بادام دے رہا ہے۔ بادام کی ایک قسم جو شاید آپ لوگوں کا سابقہ کم پڑتا ہو، ہمیں تو اکثر بادام میں ملے جلے وہ بادام بھی مل جاتے ہیں کہ منہ فوراً شدید طور پہ کڑوا ہو جاتا ہے، وہ باقاعدہ زہریلا ہوتا ہے وہ بادام۔ تو یہ بادام، اس کے پتے بالکل درخت کے ویسے ہی تھے جیسے میٹھے بادام کے ہوتے ہیں، درخت کا تنا ویسے ہی تھا، شاخیں ویسی ہی تھیں، لیکن جیسے ہی پھل سامنے آیا درخت، باغبان کو پتہ چل گیا کہ یہ درخت اب اس کا صرف یہ پھل ہی نقصان دہ نہیں ہے بلکہ باغ میں یہ رہنا جگہ بھی گھیر رہا ہے، جو کھاد استعمال ہو رہی ہے اس کی قوت کو بھی استعمال کر رہا ہے، یعنی گویا یہ حصہ چھین رہا ہے ان درختوں کا جو میٹھا پھل دیتے ہیں۔ تو اب وہ صرف اس پھل کو ضائع نہیں کرے گا جو اس درخت سے ہوتا ہے، بلکہ اب اس کی شاخیں بھی ختم کر دی جائیں گی، تنا بھی ختم کر دیا جائے گا، جڑ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یزید اس درخت کا پھل ہے جو اس سے پہلے ہمارے سامنے بظاہر بالکل ویسے ہی تھا جیسے اسلام کا درخت چل رہا تھا، جیسے حقیقی اسلام پروان چڑھ رہا تھا، لیکن اس پھل کے آ جانے کے بعد پتہ چلا کہ جن شاخوں پہ یہ پھل آیا ہے وہ شاخیں بھی غلط تھیں، جس تنے پہ شاخیں نکلی وہ تنا بھی غلط تھا، اور جس جڑ سے یہ ابھرا ہے وہ جڑ بھی غلط تھا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر باغبان اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر صرف درخت کو دیکھ کر ابھی پھل آنے سے پہلے اس پہ پھول کھلے ہوئے ہوں یا اس کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوں وہ کہے کہ یہ نقصان دہ ہے اس کو کاٹ دو، تو ہر دیکھنے والا جو پوری طرح سے نہیں جانتا، جو باغبان کی نظر نہیں رکھتا، وہ یہ کہے گا کہ عجیب ناسمجھ انسان ہے کہ اس کے یہاں ایک درخت جب پھل دینے کے وقت آیا تو اس وقت اس کو کاٹ رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے۔ اگر کربلا کا واقعہ اس سے کچھ پہلے ہوتا، یزید کے مسند اقتدار پہ آنے سے پہلے ہوتا، تو دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ حسین علیہ السلام کے اقدام کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس لیے انتظار ہے کہ وہ جو شجر خلافت اگا تھا اس کے اوپر پھل آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف آج سے غلط نہیں ہے، جب سے اس کی جڑیں قائم کی گئی تھی اس وقت سے غلط چلا۔ اور اگر آپ غور کیجئے تو جتنا نظام تھا اس سے پہلے کا، وہ نظام جس نظام سے اس سے پہلے سلطنتیں بنی تھیں، وہ تمام قاعدے قانون جس سے حکومتیں وجود میں آئی تھیں، یزید کی ذات میں وہ سب جمع ہو گئیں۔ یزید کی ذات میں وہ سب جمع ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے حکومتیں کیسی بنتی رہیں؟ حکومتیں چند افراد کے درمیان دو چار آدمیوں کی اس خواہش کے نتیجے میں بنی کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ اس خاندان کو یا اس قوم قبیلے کو حکومت مل جائے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ حاکم نے اپنے بعد والے حاکم کے لیے وصیت کر دی۔ پھر اس کے بعد ایک اشرافیہ،
ایک ایرسٹوکریسی، چند افراد کا ایک مجموعہ، 6 آدمیوں کی ایک شورا مقرر کی گئی کہ یہ جو فیصلہ کر دیں گے اس فیصلے کے مطابق حکومت بنے گی۔ پھر ایک وہ دور آیا کہ جہاں عوام نے تقریباً جمہوری انداز سے، پورے عوام نے جمع ہو کے مطالبہ کیا کہ اس کو مسند اقتدار ملنا چاہیے، وہ مسند اقتدار مل گئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہیلے سے، مکر سے، فریب سے، طاقت کے زور پر حکومت حاصل کی گئی۔ اب یہ جو 5 طریقے سے حکومتیں بنی تھیں، مسلمانوں نے کہا ان 5 میں سے جس طریقے سے بھی حکومت بن جائے وہ شرعی ہوتی ہے، وہ حقدار ہوتی ہے۔ یعنی اگر چند افراد مل کے فیصلہ کر دیں، صاحب الرائے لوگ، تو ان کا فیصلہ بھی حکومت کو برحق بنا دیتا ہے۔ اگر حاکم وصیت کر دے تب بھی حکمران برحق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شورا فیصلہ کرے تب بھی برحق ہوتا ہے۔ اگر عوام اجتماعی طور پہ کر لیں تب بھی برحق ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال کیا گیا، قہر و غلبہ۔ اگر کوئی زبردستی اقتدار پہ قبضہ کر لے اور امت اس کو قبول کر لے، لوگ اس کو تسلیم کر لیں، تو وہ بھی خلیفہ برحق کہلائے گا۔ اب یہ 5 طریقے تھے جس کو مسلمانوں نے کہا کہ برحق خلیفہ بننے کے یہ طریقے ہیں۔ یزید وہ حکمران ہے کہ جو ان 5 طریقوں کا اجتماع ہے۔ اس سے پہلے کی ساری خلافتیں کسی ایک ذریعے سے برحق خلیفہ بنی ہیں۔ یزید وہ پہلا شخص ہے جو 5 طریقوں سے خلیفہ بنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کل حوالہ دیا تھا کہ مغیرہ ابن شعبہ ایک شخص تھا جو کوفے کا گورنر تھا، اس کی گورنری خطرے میں تھی۔ اس کو بچانے کے لیے اس نے آ کے معاویہ کے سامنے یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں آپ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیتے۔ یہ بظاہر انہوں نے ذہن میں پروان چڑھنے والے خیال کو زبان سے الفاظ دے دیے تھے۔ اس الفاظ کے تحت انہوں نے کہا اچھا جاؤ اس کے لیے کام کرو۔ اب وہ کام شروع ہوا، اب جماعتیں تیار ہونے لگیں جو آ کے یہ کہیں کہ ہاں یزید کو خلیفہ بننا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی میں یعنی وصیت کر کے لکھ کے نہیں گئے بلکہ عملاً یزید کی خلافت کا اعلان کیا معاویہ نے، اور شہر مدینہ میں، دمشق میں تو سب نے اس اعلان کو قبول کر لیا۔ مدینے میں آئے، اس وقت کی مسلمانوں کی جتنی سربراہ شخصیتیں تھیں انہوں نے جیسے ہی مدینے میں یہ اعلان کیا گیا اس کی شدت سے مخالفت کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر ایک شخصیت تھے کہ انہوں نے اٹھ کے کہا کہ یہ اس نے کہا تھا معاویہ نے آ کے کہ میں نے جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے دور میں اپنے جانشینوں کا فیصلہ کیا تھا، اسی طریقے سے میں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میرے بعد یزید حکمران ہوگا۔ تو اس کے اوپر فوری طور پر ری ایکشن ہوا اور عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کہا کہ یقیناً تو غلط کہہ رہا ہے، ابو بکر اور عمر کی یہ سنت نہیں تھی۔ اس کے اوپر اس نے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحیح تو کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ابو بکر یا عمر نے اپنے بیٹے کو نائب نہیں بنایا تھا، یہ تو نے بدعت کی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ آج یزید کی حمایت میں بولنے والے کم از کم اتنا دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے جتنے مکتبہ فکر ہیں ان سب کی عظیم ترین شخصیتوں نے یزید کی خلافت سے انکار کیا ہے۔ اپنے انکار پہ کوئی قائم رہ سکا ہو یا نہ رہ سکا ہو یہ الگ بات ہے، یا خود وہ زندہ رہا ہو بعد میں یا زندہ نہ رہا ہو، یا اسے زندہ رہنے دیا گیا ہو یا نہ زندہ رہنے دیا گیا ہو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس وقت یزید کی خلافت کو مسلمانوں کے سربراہ لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن وصیت تو تھی نا حاکم کی، اس وصیت کا بھی حق موجود تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اہل شام نے اس کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا اور پھر بیعت لے کر اس کا غلبہ بھی قائم ہو گیا، لوگوں نے اس کی حیثیت کو قبول بھی کر لیا۔ وہ جو بعد میں ہمارے مسلمانوں میں اور خاص طور پر ہماری مملکت میں قانون کا ایک لفظ مشہور ہوا کہ نظریہ ضرورت کے تحت، وہ نظریہ ضرورت یہی تھا کہ اگر کوئی حکمران مسند اقتدار پہ آ جائے اور اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اب عدالت اپنا فیصلہ کر کے اس کو اقتدار سے ہٹا نہیں سکتی، تو کیوں نہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ وہ صورتحال بھی یزید کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تمام وہ ذرائع جن کے تحت خلیفہ برحق ہوتا تھا، خلیفہ کو برحق سمجھا جاتا تھا، یزید میں وہ سب
وہ طریقے جمع ہو گئے. اس مرحلے پر امام حسین نے جب یزید کو چیلنج کیا ہے، اگر وہ یزید کے مقابلے میں یہ ثابت کر دیں کہ یزید خلیفہ برحق نہیں ہے، تو صرف یزید خلیفہ برحق نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے اصول بھی خلاف حق ثابت ہوں گے جس سے یزید مستقبل خلاف آیا. وہ وقت اپنی صحیح صورت میں سامنے آ چکا ہے کہ جہاں پر اب اگر امام حسین علیہ السلام باطل پہ ضرب لگائیں تو وہ ضرب واضح طور پر باطل کو اس کا قلعہ خامہ کر سکتی ہے، اس کا خاتمہ کر سکتی ہے.